سرکار نے ایسے سلام پھیر کر نومینیٹ نہیں کیتا ایک ایک بندے نو، نہیں ایسے مخاطب نہیں کیا، سرکار نے مطلق ایسے مخاطب ہو کر فرمایا کیا ہی اچھا ہوتا اگر لوگ نہا کر میری مسجد میں آتے۔ تو خوشبو اور نفاست جو کہ حضور کو پسند ہے، اور مومن نفیس ہوتا ہے، مومن غلیظ نہیں ہوتا، اس کا جسم بھی مہکنا چاہیے، اس کی روح بھی مہکنی چاہیے۔ تو یہ کیا کرتے ہیں سرکار عبداللہ، سارے پیسوں کی جا کے بازار سے خوشبو خرید لاتے ہیں، ہر وقت لباس کو، جسم کو، داڑھی شریف کو، سر کو خوشبو سے مہکائے رکھتے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں یار حد ہو گئی، جتنے پیسے آتے ہیں جا کے بازار سے خوشبو خرید لیتے۔ تو عبداللہ ابن مسعود کا فتویٰ کہہ لیں، عقیدہ کہہ لیں، فیصلہ کہہ لیں، آپ فرمایا کرتے تھے جانتے نہیں ہو میری ڈیوٹی کتنی حساس ہے، میں سرکار کے جوڑے اٹھاتا ہوں۔ تو لوگوں نے پوچھا اس بات کا خوشبو سے کیا تعلق؟ عبداللہ فرماتے ہیں میں تو اس بات کو بھی سرکار کی بارگاہ کی بے ادبی سمجھتا ہوں اگر میرے پسینے کی بدبو حضور کے جوڑوں تک بھی پہنچ جائے۔ تو تکالیاں کرن نال کو رنگ برنگے جھنڈے چاون نال سرکار دا صحابہ دا نوکر نہیں بندا، حیا بھی صحابہ والا چاہیے۔ ایسے آپ وہ کالا اور سفید جھنڈا اٹھا کے آپ کہیں جی ہم صحابہ کے نوکر، ویسے نہیں ہوتا صحابہ کا نوکر، عقیدہ بھی صحابہ والا چاہیے۔ یہ سرکار عبداللہ ابن مسعود، اور ان کا نا قد شریف چھوٹا ہے، جناب عبداللہ کا قد مبارک اتنا چھوٹا کہ ان کی پنڈلیوں کی لمبائی بمشکل ایک بالشت بنتی ہے، گھٹنے سے ٹخنے کا فاصلہ، گوڈے تو گٹے دا فاصلہ، آپ نے تو دو گٹھا بن جیسے۔ تو سرکار عبداللہ کی پنڈلیوں کی لمبائی ایک بالشت، یعنی یوں سمجھیں کہ 3.5 فٹ آپ کا قد ہے، قد مبارک آپ کا چھوٹا۔ ایک دن صحابہ مسجد وچ بیٹھے ہلکا بناتے دائرہ آپس وچ گلاں پکڑ، یار آپ نے برا دا قد کیڑا چھوٹا عبداللہ، پنڈلیاں بمشکل ایک گیٹ بنتی ہیں، مذاق نہیں اڑیندے پے، حقیقت کے طور پہ ڈسکس کرتے پے۔ تو صحابہ کی آواز نا پردے کے اندر سماعت مصطفیٰ تک پہنچی، حضور سن کر باہر مسجد میں تشریف لے آئے، اور صحابہ کے اس حلقے کے پاس کھڑے ہو کر سرکار نے فرمایا اے میرے عبداللہ دے قد دے بارے کی بیٹھی آندے ہو؟ انہوں نے کہا حضور ہمارا بھائی ہے، ہم کہہ رہے ہیں دیکھیں نا کتنا قد شریف چھوٹا ہے، پنڈلیاں ایک بالشت بنتی ہیں۔ حضور کی عطا دیکھیں، حوصلہ آج بھی بندے دیتے ہیں لیکن جو حوصلہ سرکار دیتے تھے تاریخ اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ سرکار نے فرمایا میرے عبداللہ کا قد آج دیکھ رہے ہو، اس کا قد قیامت کے دن دیکھنا۔ اب جنہوں نے دیکھا ہے ان کے ذہن میں منظر آ جائے گا حضور کیا ہوگا قیامت کے دن۔ فرمایا احد پہاڑ کی بلندی چھوٹی ہو جائے گی، میرے غلام کا قد احد پہاڑ سے بھی اونچا ہو جائے گا۔ آقا اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا ویندے نہیں ہو جتیاں کہیں دیا چاہتا ہے، کس کا نالین بردار ہے، جوڑے کس کے اٹھاتا ہے۔ تو یہ سرکار عبداللہ ابن مسعود، اگر یہ شخصیت آپ کے ذہن میں آ گئی ہو تو پھر اب یہ سن لیں آخری حدیث پاک۔ یہ سارا میں نے آپ کو کیوں بتایا ہے 25-26 منٹ میں؟ اس لیے کہ میں آپ کو یہ بات سناؤں سورہ مومنون کی آخری آیات کے متعلق۔ کون سی؟ یہی سرکار عبداللہ ابن مسعود کچھ صحابہ کے ساتھ ایک سفر پر تھے، ذوق ہے یا نہیں؟ سفر پر تھے تو دوران سفر ایک بستی سے گزرے، اور اس بستی کا سید، اس بستی کا شریف، اس بستی کا سردار وہ بستر مرگ پر تھا، یعنی کوئی بیماری ایسی نہیں ہے جو اس بندے کو نہ ہو، موت کے انتظار میں لیٹا ہے۔ تو بستی والے اکٹھے ہو کر صحابہ کے پاس آئے، سرکار عبداللہ کے پاس آئے اور کہا کہ آپ حضور کے صحابی ہیں، تو یہ ہمارے شریف ہیں، ہمارے یہ سردار ہیں، تو آپ انہیں کچھ دم کر دیں، کچھ کر دیں تاکہ یہ ٹھیک ہو جائیں۔ سرکار عبداللہ قریب آئے، انہوں نے کچھ پڑھ کر اس سردار کے کان میں دم کیا۔ عبداللہ فرماتے ہیں وہ بندہ جو موت کے انتظار میں پڑا تھا وہ اس دم کے بعد اچھا بھلا ہو کے اٹھ بیٹھا، اس نے ہمارے ساتھ کھانا بھی کھایا، ہمیں چھوڑنے کے لیے دروازے تک بھی آیا چل کر، یعنی یکدم 180 ڈگری پہ اس کا حالات جب بدلے تو صحابہ جو ساتھ تھے وہ سرکار عبداللہ سے کہنے لگے آپ نے کیا پڑھ کے دم کیا؟ سبحان۔ تو آپ مسکرائے، فرمایا میں نے قرآن شریف سے کچھ پڑھا ہے۔ تو انہوں نے کہا کیا پڑھا ہے؟ انہوں نے کہا یہ نہیں بتا، صحابہ کو تو نہیں بتایا
لیکن جب واپس آئے مدینہ منورہ میں تو وہ پوری پنچایت حضور کے پاس آئی. حضور آپ عبداللہ سے پوچھے نا انہوں نے کیا پڑھ کے دم کیا ہے. اچھا بھلا موت کے انتظار میں لیٹا ہوا بندہ اٹھ کے بیٹھ گیا, کھانا بھی کھایا, چھوڑنے کے لیے چل کے دروازے تک آیا. آپ پوچھے کیا پڑھا. سرکار عبداللہ نے ایسے حضور نے اشارہ کیا, عبداللہ کھڑے ہو جاؤ. کیا پڑھا ہے؟ سبحان اللہ. ہاتھ باندھے. اور یہی آیت تلاوت کی جو خطبے کے اندر میں نے پڑھی ہے اور آپ نے سنی ہے. یاد نہ ہو تو سورہ مومنون کی یہ سن کر سرکار نے فرمایا جو شخص سورہ مومنون کی چوٹواں طویتا پلب نے عربہ سو, لیکن جو سرکار نے دیا ہے اس پر ہماری توجہ ہی کوئی نہیں. یہ حضور کا دیا ہوا تعویذ ہے اور 100% چوٹواں. سرکار فرماتے ہیں جو شخص سورہ مومنون کی آخری 4 آیتیں تلاوت کر کے پہاڑ پہ پھونک مار دے, فرمایا اس رب کی قدرت کی قسم جس کے قبضہ اختیار میں مجھ محمد کی جان ہے, پہاڑ اپنی جگہ سے راستہ چھوڑ دے گا. جب پہاڑ چھوڑ دے گا تو پھر میری اور آپ کی مشکل کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں. جب پہاڑ ہٹ جائے گا تو پھر ہماری بیماریاں تو پیچھے رہ جاتی ہیں, ہماری تکلیفیں تو پیچھے رہ جاتی ہیں, مشکلات تو پیچھے رہ جاتی ہیں. بس سرکار نے فرمایا جو شخص اللہ کی رحمت پہ بھروسہ کر کے, اس کی ذات پہ توکل کر کے آخری 4 آیتیں تلاوت کر کے پہاڑ پہ دم کر دے, پہاڑ اپنی جگہ سے راستہ چھوڑ دے. ترجمہ دوبارہ سن لیں. سبحان اللہ. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. بندو تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہارے رب نے تمہیں بغیر کسی مقصد کے پیدا کیا ہے, اور کیا تمہیں لوٹ کر اپنے رب کے حضور حاضر نہیں ہونا. آپ اور میں سارے ایسے قطار میں لگے ہوئے ہیں, لائن میں, اور ہے یا نہیں, ایسے قطار میں لگے ہم سارے. اور جس کا اعلان ہو جاتا ہے تو وہ اگلے جہاں, اور پھر ملاقات کا انتظار اتنا طویل ہے کہ ملاقات پھر قیامت کے دن ہوگی. تو اس لیے ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم سارے کا سارا توکل اور بھروسہ اسی دنیا پر کر کے بیٹھ گئے. ایک بندہ حضرت میاں محمد بخش صاحب کے کول آیا تے گھوڑا لئی ودا ہوئے, ایک تے آپ بیٹھا ایک تے خالی. تے میاں صاحب نے عرض کرتا ہے حضور آئیں آج میں آپ کو نا اپنی زمینیں دکھاتا ہوں. آپ نے فرمایا چلو, آپ بھی بیٹھ گئے. جب پہنچا زمین پر کھو تے پہلی تے کہا حضور یہاں سے میری زمین شروع ہو گئی. فرمایا اچھا حضور یہ زمین بھی میری, اے کھالا بھی میرا, اے بننا بھی میرا, اے کھو بھی میرا, اے ٹیوبل بھی میری, اے رقبہ بھی میرا, یہ باغ بھی میرا. جب میں میرا کرتے 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 وہ جب رکا اپنی زمین کے آخر پر جا کر, میاں صاحب نے ایک ہی جملہ کہا, اس کی ساری ہوا نکال دی. آپ نے فرمایا میرا بیٹا تو ٹورا ہے کہ میں تے میرا تے میرا. فرمایا اے دس تے ادھر پہلے ایک کہندا تے ادھر پیچھے ایک کہندا. اس تو زمین تو یہیں پڑی رہ جاتی ہے, مالک بدل جاتے ہیں. مالک وہ بنتا ہے جسے وہ بناتا ہے, کیونکہ ملکیت ہے اسی کی. ملکیت مالک الملک تو وہ ہے, تو وہ جسے چاہتا ہے ڈیوٹی پر لگا دیتا ہے کہ یہ 4 سال 10 سال 12 15 سال تیرے پاس رہے گی, تو نے فلاں کو پالنا ہے, خدمت کرنی ہے, حفاظت کرنی ہے, یہ دکان ہے, یہ مکان ہے, یہ سلسلہ ہے. اس کے بعد جب تو نکل جائے گا تو پھر ہم یہ کسی اور کو دے دیں گے. تو اس لیے سرکار فرماتے ہیں تیرا اوہ کو جے جڑا تو کھا لے, میں تو نہ میں سنا ہی دے. حضور فرماتے ہیں تیرا اوہ کو جے, چونکہ لڑائی ساری ہے ہی میں اور میرا کی. تو سرکار فرماتے ہیں تیرا اوہ کو جے, صرف اوہ کو جے جڑا تو کھا لیا, جڑا تو پا تے پرانا کر لیا, یا جڑا تو نیکی دی صورت اگاں آخرت دے بینک جمع کروا چھوڑیا. باقی تیرے کول جڑا کچھ بھی ہے اے تو پرائے مال دا رکھ ہے. مال کسی اور کا تو صرف چوکیداری پہ بیٹھا ہوا ہے بس. تو
زندگی آسانی والی گزاریں، نرمی والی گزاریں، خواہشات تمناواں تے آرزواں جتنیاں تھوڑیاں ہو سن جان دیون لگی اتنی سکھیائی ہو سی۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ